ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زین کی ڈیتھ ہو جائے گی اور یہ دکھ شاہ نواز اور سمن شاہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ مہر النساء کو بھی اگرچہ زین سے شدید نفرت تھی، لیکن اس کی اچانک موت پہ وہ بھی غم زدہ ہو جائے گی۔ اب زین شاہ کو دفنانے کے بعد شاہ نواز جب گھر واپس آتا ہے تو اسے بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی ماں کو یہ جلسہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اسے تو پہلے ہی خطرہ نظر آ رہا تھا جب سے اس کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا تھا، جس کے بعد گولی اس کی بجائے مہر النساء کو لگی تھی۔ مہر النساء جب شاہ نواز کو مستقل دکھ اور تکلیف اور سوچوں میں ڈوبے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے پاس سمپیتھی کے لیے آتی ہے اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ زندگی موت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم جانے والوں کو واپس تو نہیں لا سکتے، ہاں البتہ ان کی مغفرت کی دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی مہر النساء کہ میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ اس مشکل گھڑی میں جس طرح تم نے مجھے اور ماں کو سنبھالا ہے، شاید کوئی اور ہوتا تو کبھی یوں سنبھال نہ پاتا۔ مہر النساء کہتی ہے کہ شکریہ ادا کرنے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ میرا گھر ہے، میں اس گھر کی بہو ہوں اور یہ میرا فرض بنتا ہے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد شاہ نواز اپنے دوست کو بلاتا ہے اور انویسٹیگیشن کروانے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلوا کے دو آخر زین شاہ کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اور پھر مہر النساء سے کہتا ہے کہ میں تم پہ اور میرے بھائی پہ حملہ کروانے والوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مہر النساء پوچھتی ہے کہ آپ کا شک کس طرف جاتا ہے، جس پہ شاہ نواز کہتا ہے کہ مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے چودھری رفاقت کا ہاتھ ہے۔ مہر النساء کہتی ہے کہ شاہ نواز شاید آپ میری بات پہ برا منا جائیں، لیکن پتہ نہیں مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے چودھری رفاقت نہیں ہے بلکہ آپ کا کوئی اپنا ہے۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ تم جو بھی کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، جس پہ مہر النساء کہتی ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے دراصل عمل ہے، کیونکہ اس نے کچھ ہی دن قبل تو علل اعلان کہا تھا کہ وہ ہماری پارٹی کو کمپیٹ کر کے ہی رہے گی۔ مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عمل نے جان بوجھ کے یہ حملہ کروایا ہے، پہلے آپ پر اور پھر زین شاہ پہ، کیونکہ وہ آپ کی والدہ یعنی سمن شاہ کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ شاہ نواز مہر النساء کی بات سن کے سوچ میں ڈوب جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے یقین تو نہیں آ رہا کہ عمل اس حد تک بھی گر سکتی ہے، لیکن اب میں اس معاملے میں مکمل انویسٹیگیشن کروں گا اور اگر اس میں عمل کا ہاتھ نکلا تو میں اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب شام تک جب شاہ نواز کا خاص آدمی آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ سر، زین شاہ کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ پتہ چل چکا ہے۔ شاہ نواز غصے سے کہتا ہے کہ پھر دیر کس بات کی ہے، مجھے جلدی اس کا نام بتاؤ، جس پہ شاہ نواز کا خاص آدمی کہتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کے ماموں اور اس کی بیٹی عمل کا ہاتھ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شاہ نواز اس قدر ہائپر ہو جاتا ہے کہ فوراً اپنے کمرے میں جا کے ریوالور لیتا ہے اور اپنے تمام گارڈز کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ مہر النساء تو جب شاہ نواز کو اس قدر غصے میں دیکھتی ہے تو فوراً اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ شاہ نواز سے کہتی ہے کہ آپ کو جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے، اس معاملے میں بہتر یہ ہے کہ آپ قانونی کارروائی کریں۔ لیکن شاہ نواز کسی کی نہیں سنتا اور اپنے ماموں کے گھر پہنچ جاتا ہے، جاتے ساتھ عمل پہ ریوالور تان لیتا ہے۔ عمل تو کافی خوف زدہ ہو جاتی ہے، اتنے میں شاہ نواز کا ماموں بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ غصے سے شاہ نواز سے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شاہ نواز کہتا ہے کہ زیادہ بھولے بننے کی ضرورت نہیں ہے ماموں، کیونکہ میں انویسٹیگیشن کروا چکا ہوں، زین شاہ کے قتل کے پیچھے آپ کا اور آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہے، اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ عمل یہ سب کچھ مہر النساء کی نفرت میں کر رہی ہے۔ عمل شاہ کہتی ہے کہ شاہ نواز، تم میرے اوپر بنا ثبوت کے اتنے بڑے الزامات کیسے لگا سکتے ہو؟ جس پہ شاہ نواز کہتا ہے کہ میں پورے ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں۔ اتنے میں مہر النساء وہاں پہنچ جاتی ہے، جبکہ شاہ نواز بس گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے، لیکن مہر النساء اسے فوراً روک لیتی ہے اور کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ اس کے خون سے آپ اپنے ہاتھ رنگیں۔ اتنے میں پولیس بھی وہاں پہنچ جاتی ہے جو عمل کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ جب یہ سب سمن شاہ کو پتہ چلتا ہے تو اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں کہ جس عمل کے پیچھے وہ اپنے بیٹے کو شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہی اس کے دوسرے بیٹے کی قاتل نکلی، اور اس سے پہلے شاہ نواز پہ بھی قاتلانہ حملہ عمل اور صفدر نے ہی کروایا تھا۔ سمن شاہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جس مہر النساء کو وہ اس گھر سے اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اسی نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کے بیٹے شاہ نواز کی جان بچائی تھی۔ فائنلی سمن شاہ نہ صرف مہر النساء سے اپنے کیے کی معافی مانگنے والی ہے بلکہ دل سے اسے اپنی بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے والی ہے۔ وہ تمام محبت تو جھوٹ تھی،
مسکان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کے دماغ میں تو زین شاہ کی وہ تمام باتیں گھومنے لگتی ہیں جو اس نے محبت میں مسکان سے کہی تھیں، جس طرح وہ اس کے کالج میں اس کا پیچھا کرتا تھا اور مسکان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ مسکان زین شاہ کی زندگی میں بہت خاص ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مہر النساء آپ ہی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، زین شاہ نے اپنے چہرے پہ ماسک چڑھا رکھا ہے، یہ وہ ہے نہیں جو وہ خود کو ثابت کرتا ہے۔ اب سب سے زیادہ افسوس تو مسکان کو اپنے بھائی ذیشان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کے قاتل کے ساتھ کس طرح گھومتی پھرتی رہی اور اس کی جھوٹی محبت پہ یقین کرتی رہی۔ اس کے بھائی کی روح کس قدر تڑپ رہی ہوگی۔ مسکان تو پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی ہے۔ مسکان کی ماں تو جب اپنی بیٹی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، فوراً کہتی ہے کہ مسکان مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، جس پہ مسکان جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے بس بھائی یاد آ رہا ہے۔ حالانکہ رونے کی اصل وجہ تو زین شاہ کا وہ چہرہ ہے جو اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ بہرحال اب جلسے کا دن آتا ہے تو عمل کی ماں بینش کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ عمل پوچھ ہی لیتی ہے کہ خیریت تو ہے، تو بینش اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج سمن شاہ کا جلسہ ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ عمل کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ بھلا امی کو پھپھو کے بارے میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جن لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، جس کے بیٹے نے بھری محفل میں مجھ سے نکاح سے انکار کر کے میری تذلیل کی۔ اس لیے اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ آپ پھپھو کے لیے اتنی پریشان نہ ہوں، میں تو انہیں اچھے سے سمجھ چکی ہوں، اب آپ بھی سمجھ لیں کہ وہ بہت چالاک عورت ہے۔ خیر بینش کی تشویش بالکل ٹھیک نکلتی ہے۔ جلسہ ویسے تو بہت کامیاب ہوتا ہے اور سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جلسے کی کامیابی پہ کہ اچانک کہیں سے گولی چلتی ہے جو سیدھی زین شاہ کو آ کے لگتی ہے، اور زین شاہ جس نے پھولوں کے ہار پہن رکھے ہیں خون میں لت پت جب اپنی ماں کی گود میں آ کے گرتا ہے تو سمن شاہ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب۔ اب زین شاہ کو فوراً ہاسپٹل ایمرجنسی لے کے جایا جاتا ہے اور شاہ نواز کو جب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو شاہ نواز کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل جاتی ہے۔ شاہ نواز تو فوراً ہاسپٹل پہنچتا ہے، جبکہ راستے میں وہ کال پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ زین شاہ کی خیریت معلوم ہو سکے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اب جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اپنے بندوں پہ کہ تم لوگ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے، جبکہ سمن شاہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ حرکت چودھری رفاقت حسین کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا نام تو میں نے میڈیا میں ایکسپوز کر دیا تھا اور اب وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، تو اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے لیے سمن شاہ بہت تشویش میں ہے کہ ہمارے اینٹی اور کون ہو سکتا ہے۔ اس کا ذہن اپنے بھائی صفدر کی طرف تو جا ہی نہیں رہا کہ لاکھ دشمنی سہی لیکن ایک خون ہے، وہ کبھی بھی ہم پہ جان لیوا حملہ نہیں کر سکتا۔ خیر ڈاکٹرز آ کے شاہ نواز اور سمن شاہ کو بتاتے ہیں کہ زین شاہ کی حالت بہت تشویشناک ہے اور اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت کریٹیکل ہیں۔ اگر تو اسے ہوش آ جاتا ہے تو چانسز ہیں اس کے بچنے کے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ زین شاہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے۔ شاہ نواز کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے اور آج جا کے اسے احساس ہوا ہے کہ مہر النساء نے میرے بھائی کی وجہ سے اپنا بھائی کھویا ہے اور بھائی کے چلے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ساتھ ہی وہ گھر جاتا ہے تو مہر النساء کو جائے نماز پہ دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے بھائی پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے، پلیز اس کے لیے دعا کرنا کیونکہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اب مہر النساء سوچتی ہے کہ مجھے تو زین شاہ سے شدید نفرت ہے، لیکن شاہ نواز کی آنکھوں میں یہ آنسو مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہو رہے، اور انہی آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے مہر النساء مجبور ہو جاتی ہے اپنے ہی دشمن کی زندگی کی دعا کرنے کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف مسکان جس نے دل سے زین شاہ کو بد دعا دی تھی، جب زین شاہ کو گولی لگنے کا سنتی ہے تو اس کا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، فوراً اپنے رب سے رو رو کے دعا کرتی ہے کہ زین شاہ نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں اسے معاف کرتی ہوں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا زین شاہ زندہ بچ پائے گا یا اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔